اب ان آیات کریمہ کے اندر رب العالمین نے نکاح کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اس آیت کریمہ کے متعلق، اس آیت کے متعلق پوچھا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں یتیم بچیاں لوگوں کی کفالت میں ہوتی تھیں، یعنی اگر کوئی بچی یتیم ہو گئی اور وہ کسی کی کفالت میں آ گئی، چچا کی کفالت میں آ گئی، تایا کی، دادا کی، کسی کی کفالت میں، مثال کے طور پہ چچا یا تایا کی کفالت میں آ گئی، اب اس بچی کے ہاں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مال و دولت کے لالچ میں اس بچی کا نکاح جو ہے وہ اپنے ساتھ کرتے تھے، یعنی اپنے بیٹے وغیرہ کے ساتھ، اس بچی کا مال حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو مہر جو اس دور میں دیا جاتا تھا عام طور پر وہ مہر پورا نہیں دیتے تھے، مہر بھی پورا ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ تو رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، یعنی ان کو پھر چھوڑ دو۔ اگر تم یتیم بچیوں سے کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ اور فرمایا من النساء مثنی وثلاث ورباع، مثنی وثلاث ورباع، کہ دو دو، تین تین اور چار چار، یعنی قرآن مجید کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرد کو چار عورتوں تک بیک وقت، ایک وقت میں چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا مرد کو جائز ہے۔ یہ قرآن مجید نے اجازت دے دی، وہ دو بھی کر سکتا ہے، تین بھی کر سکتا ہے، چار بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ اگر دو سے کرنا ہے، تین سے، چار سے، چار تک آپ کو اجازت تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے اندر انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے۔ لیکن اگر عدل کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک کے ساتھ ہی نکاح کرو۔ اب نکاح جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا پھر اپنی مملوکہ کنیز سے استمتاع کرو، یعنی اس پر گزارا کرو۔ تو یہ کنیزوں کا دور آج ختم ہو گیا ہے، اللہ چاہے گا تو دوبارہ آ جائے گا، لیکن اب نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، یعنی یا تو ایک سے نکاح کرو اگر عدل کا تقاضا پیش نہیں کر سکتے، تو یا پھر اپنی مملوکہ کنیز کے ساتھ جو ہے زندگی گزارو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم دو، تین، چار سے نکاح کر کے پھر ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسروں سے بے انصافی کرو، دوسروں کے ساتھ ظلم کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک کے ساتھ ہی نکاح کرو۔ صدقاتہن نحلہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ،
اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، عورتوں کے ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر جو مہر تم نے عورتوں کو دیا ہے، اگر اس مہر سے، حق کے مہر اس کو جس کو کہتے ہیں، اس حق کے مہر سے اگر عورتیں کچھ تمہیں لٹا دیں، واپس کر دیں، اپنی مرضی سے دے دیں، معاف کر دیں، تو جو انہوں نے تم کو اپنی مرضی سے واپس کر دیا ہے، اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اسے تم کھاؤ پیو، نفسن فکلوہ ہنیئا مریئا، اسے تم مزے سے کھاؤ۔ اب دیکھیں، پہلی چیز ہے نکاح سنت ہے، نکاح کرنے کی قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر نکاح کی ترغیب آئی ہے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اور گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو، پھر اگر وہ نکاح نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت تھا، اگر پھر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نکاح کی اس قدر جو ہے تاکید آئی ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ضرور نکاح کرے۔ ہاں، جو نکاح کی یا گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ خواہشات نفسانی کو توڑتا ہے۔ اب ایک اور حدیث، دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو ہے کہ طاقت ہے تو نکاح کرو، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کہاں کرو، کیسے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، اعلان عام کرو، اور اسے مسجد کے اندر منعقد کرو۔ پہلی چیز ہے اعلان عام۔ اب جیسے اعلان عام ہم کرتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا اعلان پتہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا اعلان یہ ہے کہ بچی والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب بارات کتنی آئے گی، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم پہلی مرتبہ بچے کی شادی کرنے لگے ہیں، یا ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یا جناب ہماری تو آخری باری ہے، تو دولہا بھی کہتا ہے جناب میرے تو تعلقات ہیں، دوست احباب ہیں، ہماری تو رشتہ داری ہے، تو ہم تو جناب جو ہے نا وہ پورے زور سے آئیں گے، تو 200-400 آدمی تو ہمارا ہوگا۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ اس ملک کا طریقہ ہے جس ہندوستان میں آج ہم رہ رہے ہیں۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ یہ بات میں بطور چیلنج کرتا ہوں، کائنات کا کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی شیخ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش، آپ کی 11 شادیاں بھی آتی ہیں، نکاح 16 بھی آتے ہیں، 13 بھی آتے ہیں، 9 بھی آتے ہیں، 11 ازواج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہی ہیں۔ کسی ایک نکاح پر کوئی ماں کا لال ثابت کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح برات لے کر گئے ہوں لڑکی گھر گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود 4 صاحبزادیوں کے نکاح کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔
اور کسی ایک صاحبزادی کی برات کوئی ماں کا لال ثابت کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر اس طرح آئی ہو جس طرح آج ہم لے کر جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے صاحبزادوں کے نکاح کیے، اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیوں کے نکاح ہوئے، صحابہ نے کیے، پر کوئی صحابی اس طرح برات لے کر نہیں گیا۔ ہاں، چند آدمی نکاح کی تقریب میں شامل ہوئے اور اپنے گھر سے کھا کر گئے، اپنے گھر میں آ کر کھا لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں، کسی ایک نکاح پر بھی کوئی دکھا دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ ترک کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر نکاح کا ولیمہ کیا ہے۔ آج لوگوں کی ولیمے سے جان جاتی ہے، ولیمے پر ہمیں موت پڑتی ہے، کیوں؟ وہ جیب سے جاتے ہیں۔ ہمارا تو آج رویہ یہ ہو گیا ہے کہ برادری بلاؤ، لڑکے کو ہاتھ ڈلواؤ، نیوندرا خود لو، سلامیاں خود لو، کھانا اگلے گھر سے کھلا دو، کھانا لڑکی والے کھلا دیں۔ جبکہ سنت طریقہ یہ ہے، نکاح کا اعلان عام ہو، نکاح مسجد میں ہو، اور لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ ہو، اور دولہا ولیمہ کرے، اور ولیمے پر اپنے تمام اقربا، اپنے دوستوں کو بلائے۔ اور سنت ولیمہ کیا ہے؟ وہ بھی یہ ہے کہ جو دولہے سے ہو سکے وہ مہمانوں کو کھلا دے، کوئی بہت زیادہ تکلفات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں تکلفات کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے نیوندرے کی، اس کی وجہ سے ہمیں تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر تکلفات نہیں کریں گے، کسی کے آگے اگر کوئی مثال ہے 100 کلومیٹر دور سے چل کر آیا ہے، اور میزبان گھر والے اس کے آگے اگر صرف چاول رکھ دیں تو وہ نیوندرا کھے ڈالے گا۔ تو ہمیں یہ بھی لالچ ہے، کیونکہ ہم اس ماحول کے اندر اب پھنس چکے ہیں، ہمارا نکلنا مشکل ہے۔ اور تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح فرمائے، اپنی صاحبزادیوں کے نکاح فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نکاح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کے نکاح ہوئے۔ کسی ایک کے نکاح پر بھی کوئی ثابت کرے کہ لڑکی والوں نے لڑکی کو جہیز دیا ہو۔ سب سے بڑھ کر جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں میں جو مشہور نکاح ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تفاسیر کی کتب اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے کیا فرمایا تھا؟ پہلا سوال یہی تھا، اے علی، مہر کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ نکاح کرنے کے لیے کچھ رقم ہے آپ کے پاس؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک زرہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور زرہ اس وقت جنگی ہتھیار تھا جو مجاہد پہن کر جنگ کرتا تھا، اس کی اشد ضرورت تھی مجاہد کو، وہ جنگی آلہ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے علی، اس کو بیچو،
اسے فروخت کرو اور پہلے ساز و سامان کرو نکاح کے لیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے وہ زرہ بیچی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، وہ پیسے وہ رقم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی نے پیش کی۔ کیوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، آپ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، لہٰذا اب نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سے نکاح ہو رہا تھا۔ تو مولا علی وہ تمام رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی رقم لی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ رقم دی، چند صحابی ساتھ، اور فرمایا جاؤ فاطمہ کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز خرید کے لاؤ، اور ان رقم سے، ان پیسوں سے جہیز خریدا گیا جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے اس کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب مجھے یقین سے بتائیں کہ وہ جہیز کس نے دیا ہے؟ نبی پاک نے دیا یا مولا علی نے دیا؟ مولا علی نے دیا۔ اور ہمارے ہاں یہ بدترین رسم یہ جہیز کی ہے، اگر کوئی نہ دے، چاہے کوئی بیچارہ اپنی غربت کی، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے سکتا، اس کی بچی کو رشتہ دار بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے سکتا، پوری زندگی اس بچی کو تانے دیے جاتے ہیں، انہیں استعمال کر جو میکے نو دیے ہیں، انہوں نے وقت جڑے پیکیاں تو لے کے آئی ہیں۔ اور مجھے بتائیں، خدا نخواستہ، حالانکہ پاکستان کا قانون بھی یہ ہے، ہمارے آئین کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو جائے، دولہا جہیز پورے کا پورا واپس نہ کرے، ملک پاکستان کے آئین کے اندر سخت جرم ہے، اسے واپس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ عورت کی ملکیت ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جہیز دینا جرم ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس قدر پھنس گئے، ہم نے شریعت کو، قانون تو قانون رہا، ہم نے شریعت کو پس پشت ڈالا، اور پھر اس کے آگے کچھ اور چلیں۔ ایک یہ جس کی وجہ سے آج بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے گلوں کا پھندا اور ہار بنے ہوئے ہیں، بنی ہے ایک چیز، وہ یہ ہے ہم کفو، ہم برادری، ہم قبیلہ، یہ بھی ہے۔ اب یہ توجہ سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو عمر بن حفص نے مجھے طلاق دے دی، خود حضرت فاطمہ بنت قیس خود بیان کر رہی ہیں کہ مجھے ابو عمر بن حفص نے طلاق دے دی، اور آپ فرماتی ہیں حالانکہ وہ غائب تھے، یعنی گھر میں وہاں موجود بھی نہیں تھے، ان کے وکیل نے طلاق دی، وکیل کے ذریعے انہوں نے طلاق دے دی، حالانکہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کچھ چیزیں بھیجی گئیں ابو عمر بن حفص کے ذریعے، ان کی طرف سے ان کا وکیل کچھ چیزیں لے کر گیا فاطمہ بنت قیس کے پاس، اور آپ ناراض ہو گئی۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق دے دی گئی ہے، ابو عمر بن حفص نے طلاق دے دی ہے، میرے لیے حکم کیا ہے؟
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ہاں ٹھہر نہیں سکتی، یعنی عدت کے لیے تمہارے لیے وہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں عدت گزاری، یعنی خامد کے گھر میں عدت گزاری، اگر وہاں محفوظ ہو۔ اگر محفوظ نہ ہو تو پھر خامد کوئی دوسری جگہ اس کے لیے منتخب کرے جہاں وہ محفوظیت کے ساتھ عزت گزار سکے، حفاظت کے ساتھ۔ اب وہاں وہ گھر ان کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم وہاں نہیں ٹھہر سکتے، اور فرمایا کہ تم فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر ام شریک کا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاں بھی لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہ گھر بھی آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جائیں، وہ نبینا صحابی ہیں، وہاں آپ عدت گزاریں، وہاں آپ اپنے آسانی سے آپ رہ سکیں گے حفاظت کے ساتھ۔ اب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابن ام مکتوم کے گھر چلی گئیں، وہاں انہوں نے عدت گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عدت پوری ہو جو مجھے اطلاع دینا۔ عدت جب پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیغام بھیجا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ خبر بھی دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو جہم نے مجھے نکاح کا پیغام بھی بھیجا ہے، دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، یعنی سخت مزاج ہے، وہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی ہی نہیں اتارتا۔ اور رہے معاویہ تو وہ مفلس آدمی ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اب ایک مرتبہ فاطمہ بنت قیس نے انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تو انہوں نے ہاں کر دیا، حکم قبول فرمایا۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے، حضرت فاطمہ بنت قیس قریش کے ایک معزز قبیلے کی خاتون تھی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام، آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ وہ معزز قریش، معزز قبیلے قریش کی خاتون، یہ آزاد کردہ غلام، ہم کفو نہیں ہیں، قبیلہ ایک نہیں، خاندان ایک نہیں ہے، برادری ایک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ اور فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں اللہ نے ہمارے اس نکاح کے اندر اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ عرب کی عورتیں میرے نکاح پر فخر کیا کرتی تھیں، رشک آتا تھا انہیں میرے نکاح پر۔ اللہ نے ہمارے نکاح کے اندر اتنی برکت ڈال دی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عتبہ بن ربی بن عبد شمس کے بیٹے ابو حذیفہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے، حضرت ابو حذیفہ نے سالم کے ساتھ اپنی سکی بھتیجی کا نکاح کیا، وہ بھی غلام تھے۔ یہ معزز قبیلے کے خاندان تھے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا۔ میں اس سے بڑھ کر ایک مثال دیتا ہوں، آج خاندانوں ہم قبیلے کی وجہ سے بہت سی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جی برادری کے اندر جگہ نہیں ہے، ہم برادری کے بال کرتے نہیں ہیں، ہم دوسرے قبیلے میں دوسرے خاندان میں نہیں کرتے۔ میں اس سے بڑھ کر ایک مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صاحبزادیوں کا نکاح کیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاندان اور ہے۔ غور سے سنیے، حضرت عثمان غنی کا خاندان اور ہے،
اور یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صاحبزادیاں دی ہیں، 2 صاحبزادیاں ابو العاص، ان کا خاندان اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی بیٹی دی ہے۔ مجھے بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ بڑھ کر ہماری عزت ہے؟ ہمارا خاندان ان سے بڑھ کر ہو گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور ہم کفو نہ ملے، ہم کفو نیک لڑکا نہ ملے، غیر سید ہو نیک، ہو متقی، ہو پرہیزگار، ائمہ اربعہ فرماتے ہیں، تمام ائمہ کرام فرماتے ہیں وہ غیر سید جو متقی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، وہ سید سے بہتر ہے، اس سے نکاح کر دیا۔ آج بہت سارے سادات گھرانوں کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، اور پھر ہوتا کہ نہیں جی وہ کاف بیٹھی ہے۔ میں نے کہا یہ کاف کا جو ہے نا وہ یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ جی ایک بچی کاف بیٹھی ہے، یہ کاف کا تصور شریعت میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا تصور ہے جو اپنی دولت بچانے کے لیے بچیوں کو گھر بٹھا لیتے تھے کہ ہماری دولت بچی کے ذریعے دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے۔ نکاح ہمیشہ جو ہے انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کی خواہشات نفس مرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب تمہیں خواہشات نفس ستائے، جب تم پر شیطان کا غلبہ ہو، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اپنی خواہشات نفس پوری کرو۔ اور پھر نکاح کے ذریعے، نکاح کا ایک نیک مقصد ہے اولاد کا حصول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، باقی سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یا تو وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا۔ اب نکاح کا ایک حصول یہ ہے اولاد کا، نکاح کے ذریعے انسان نیک اولاد کی طلب کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد اگر آدمی چھوڑ گیا، وہ اس دعا کرے گی، وہ نماز پڑھے گی، نیکی کا کام کرے گی، وہ اپنے ماں باپ کو بخشے نہ بھی، ایصال ثواب نہ بھی کرے، لیکن پھر بھی اس کی نیکی کا حصہ اس کے ماں باپ کو قبر میں ملتا رہے گا، پھر بھی ملے گا۔ دوسرا یہ ہے اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا اور وہ صدقہ جاریہ تھا، یعنی کہ کہیں مسجد بنوا دی، کہیں مدرسے میں پیسے لگا دیے، کہیں جو ہے وہ رفع عامہ یعنی مسافر خانہ بنوا دیا، پانی کا اہتمام کر دیا کسی جگہ پر، تو وہ صدقہ جاریہ قبر میں بھی فائدہ دے گا، حشر میں بھی۔ ایسا علم چھوڑ گیا، علم نافع، جس کا فائدہ لوگوں کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہا، جو اس سے پڑھے وہ آگے پڑھاتے رہے، وہ آگے پڑھاتے رہے، یعنی علم نافع چھوڑ کر گیا، نفع دینے والا علم، اس کا فائدہ بھی قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ نکاح، پھر میں اسی بات پر آ رہا ہوں، نکاح ایک بہترین انسان کی عزت بچانے کا ذریعہ ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کی اولاد ہوتی، اولاد ہوگی ان کی تربیت کرے گا، اور اولاد ہوگی، اولاد کے پرورش کے لیے انسان زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ تگ و دو کرتا ہے۔ رزق حلال، اولاد کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت، اولاد کی تربیت وہ بھی عبادت، اولاد کی دیکھ بھال وہ بھی عبادت۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے گناہ زیادہ ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں، اللہ اسے اس کے بیٹوں، اس کی اولاد، اس کے پوتوں کے غموں میں مبتلا کر دیتا ہے، جن میں وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اولاد کا غم جو ہے، اولاد کی تکلیف اور اولاد کی تکلیف کے اندر صبر کرنا، یہ بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ذریعہ کیسے بنا؟ نکاح سے۔ نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہو۔ نانے بھی مبارکے دیتے ہیں، یعنی ننہال بھی مبارکے دیتے ہیں، ددیال بھی مبارکے دیتے ہیں، دوست احباب بھی مبارکے دیتے ہیں، لیکن اگر نکاح کے بغیر اگر کوئی منہ کالا کر لے تو مجھے بتائیں مبارکیں آتی ہیں لعنتیں آتی ہیں۔ تو نکاح جو ہے یہ انتہائی بہت پاکیزہ فریضہ ہے، جس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔